آج کی ویڈیو کا عنوان ہے غازی کی مجلس میں امام زمانہ کی حاضری. آخر وہ کیا واقعہ پیش آیا تھا, کس طریقے سے پیش آیا تھا, کیوں پیش آیا تھا, کیا کیا پیش آیا تھا, کیا کیا کہا تھا. اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کے ریلیشن میں ہے, غازی مولا عباس مددگار علمدار کے ریلیشن میں اس پہ کیا کیا ہوا تھا, کس طریقے سے ہوا تھا, ساری باتیں ڈیٹیلنگ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. اور جو بھی عاشقین ہیں, محبین ہیں, منتظرین ہیں, ناصرین ہیں, ان کی ویڈیو یہ دل کو لگے گی, کیسے لگے گی, کیوں لگے گی, سب پہ آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں. آپ بھی دیکھتے رہیے, سب پہ آج بات کریں گے. سامنے پردہ اٹھا کر آ گئے حیدر, علی کا جو علی ہے وہ مہدی جو ولی ہے, جو اول آخری ہے اسی کی خسروی ہے, وہ ہے زہرا کا دلبر. بات کا آغاز کرتے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا عنوان ہے کہ غازی کی مجلس میں امام زمانہ کی حاضری, یعنی کہ صاحب الزمان جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں اس کی مجلس میں, کہ جو غازی ہے, علمدار ہے, باب الحوائج ہے, مددگار ہے, قمر بن ہاشم ہے, اور اس کے جتنے بھی القابات ہیں جتنے بھی بیان کرو وہ کم ہے. غازی غازی ہے, وہ کون ہے, وہ کوئی اس کی وہ جو معراج اس تک پہنچ نہیں سکتا, آخر عباس کون ہے. چلے بات کا آغاز کرتے ہیں, اس احساس کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے. اور یہ ویڈیو جو ہے وہ فرمائش ہے رضوان بھائی کی, اور کافی وقت سے یہ پینڈنگ میں تھی, تو آج جو ہے وہ فائنلی میں کوشش کر رہا ہوں بنانے کی. بات کا آغاز کرتے ہیں. تو پھر ایک واقعہ ہے, ایک کتاب ہے ملاقات با امام زمان, اس میں ایک عنوان آتا ہے, آقا حسن ابطحی نے لکھی ہے, اور اب تو اردو میں بھی شائع ہو گئی یہ کتاب. اس میں ایک عنوان ہے, ایک چیپٹر ہے جس میں لکھا ہے غازی کی مجلس میں امام زمانہ کی حاضری, اس کتاب میں ملاقات با امام زمان. تو اس میں ہوا کیا تھا وہ واقعہ ہم لوگ, میں آپ کو بامفہوم پیش کر دیتا ہوں, کہ ایک مجتہد تھے جو کہ حج کو قافلہ لے کے جا رہے تھے. تو صبح ان کو حج کو جانا تھا, رات کو انہوں نے 2 ہدیہ رکعت امام زمانہ پڑھی, 2 رکعت امام زمانہ ہدیاتن پیش کی ان کے سامنے. اور پھر وہ مجتہد نماز پڑھ ہی رہا تھا, تبھی ایک نورانی کرسی لگی, سرکار آ کے بیٹھ گئے. اور سرکار جب آ کے بیٹھ گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مبارکباد دیتے اس مجتہد کو کہ خدا تجھ کو حج کی سعادت دے رہا ہے, تجھ کو ایک بلیسنگز دے رہا ہے, تو بہت بہت مبارکباد ہو. تو پھر مجتہد کہتا ہے, مولا کچھ خاص اپنی طرف سے مجھ کو ایڈوائس یا پھر کوئی پوائنٹ یا پھر کوئی نقطہ دے. تو پھر صاحب الزمان کہتے ہیں کہ دیکھو دیگر احکام جو بھی شریعت میں بتائے گئے ہیں, فقہ میں بتائے گئے ہیں, وہ ویسے ہی کرو. لیکن وہ کہتا ہے نہیں مولا, آپ اپنی جانب سے کوئی ایک اسپیشل مجھ کو ایک پوائنٹ دے جو کہ میں امپلیمنٹ کروں. تو کہتے ہیں کہ اگر میری سنتے ہو تو پھر جب یوم عرفات میں پہنچو, یوم عرفات میں پہنچو تو وہاں ایک منادی کرنا, ایک اناؤنسمنٹ کرنا, حج کے دن ایک اناؤنسمنٹ کرنا کہ کوئی مقروض ہو وہ بھی آئے, کوئی بے اولاد ہو وہ بھی آئے, کوئی معذور ہو وہ بھی آئے, کس کا رزق تنگ ہو وہ بھی آئے. اور وہاں پر جتنے بھی سارے لوگ ہیں ان سب کو بلانا, اور وہاں پر جو مجلس ہے وہ مولا عباس کے نام پہ پڑھنا, غازی عباس کا ذکر کرنا اس مجلس میں. مجتہد کہتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہ مولا کوئی خاص وجہ, کوئی خاص بات, مطلب آپ اس پہ غور کریں, کوئی خاص بات مولا, کوئی خاص وجہ. تو زمانے کا امام کہتا ہے خاص بات یہ ہے کہ محمد سے عسکری تک میرے جد امجد میری ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ میں کائنات کا نظام چھوڑ کے اس محفل میں جاؤں, اس مجلس میں جاؤں, اور جو بھی مومنین یا مومنات جو ہیں وہ وہاں پر غازی کا ذکر سن کے خوش ہو رہے ہوں, یا پھر غازی کے مصائب سن کے رو رہے ہوں, غمگین ہو, رنجیدہ ہوں. میں زمانے کا امام اپنی پاک دست پہ, اپنی انگشت سے شہادت سے اس مومن یا مومنات کی جو بھی دل ہی آرزو ہے, جو بھی دل کی آرزو ہے, اس کو لکھ کر نیچے اپنے دستخط کر کے اپنے ماتحت ملائکہ کو بلا کے کہتا ہوں کہ جو بھی اس کی دلی مراد ہے, جو بھی اس کے دل کا سب سے قریبی پوائنٹ ہے, اس پوائنٹ کو مجلس سے اٹھنے سے پہلے پوری کر دو. اب غور کرے, اس کو مجلس سے اٹھنے سے پہلے پوری کر دو مولا فرماتے ہیں. تو پھر چنانچہ آگے واقعہ ہے, اس میں ایسے آتا ہے کہ اگلے دن جب وہ مجتہد ہے یوم عرفات میں پہنچتا ہے, تو پھر وہاں وہ ایک منادی کرتا ہے کہ جو بھی مقروض ہو, بے اولاد ہو, معذور ہو, جو بھی ہو, سارے لوگ آ جائیں. اور پھر وہ جو ہے مجلس کا آغاز کرتا ہے. تو جب وہ مجلس پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہاں ایک خاتون ہوتی ہے جو کہ ویل چیئر پہ آتی ہے, کرسی والے پہیوں والی جو کرسی ہوتی ہے اس پہ آتی ہے, معذور ہوتی ہے, اس کے پیر جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں. اور جب مجتہد ذکر کر رہا ہوتا ہے غازی کا, تو پھر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے, نعرہ حیدری لگاتی ہے, بہت زیادہ ایک بلاسم فیل کرتی ہے, بہت زیادہ اچھا فیل کرتی ہے. پھر مجتہد دیکھتا ہے کہ وہ عورت 2-3 دفعہ مسکراتی ہے, سامنے دیکھتا ہے تو سرکار بیٹھے ہوئے, اور سرکار جو ہے وہ اس مجتہد کو اشارہ کرتے دیکھو خاموش رہو, بتانا ہے نہیں.
اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہ دیگر تذکرہ کرتا ہے, تو پھر وہ جو عورت ہے وہ اور خوش ہوتی ہے, تو پھر وہ معصوم جو ہے مسکرا کے خوش ہو کے اس عورت کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کرسی چھوڑ دو. وہ عورت کہتی ہے مولا میں معذور ہوں. کہتا ہے میں زمانے کا امام ہوں کہ کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دو کرسی. پھر وہ عورت کرسی چھوڑ دیتی ہے تو اس کا جو معذور پن تھا وہ دور ہو جاتا ہے, وہ چلنے لگتی ہے. اور اس کے بعد جب دیگر یہ واقعہ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے لوگوں کو اس مجالس میں, تو معصوم غائب ہو چکتے ہیں, کیونکہ یہ صادق الوان معصوم کا تذکرہ ہے, صادق الوان معصوم کا ذکر ہے. تو اس طریقے سے جو واقعہ ہے وہ پیش آتا ہے. اور یہ واقعہ کس کی نسبت سے ہے, کس صورتحال پہ ہے, کس پس منظر پہ ہے, مطلب میرے گوز بمس آ جاتے ہیں یہ واقعہ ہر بار جب بھی میں پڑھتا ہوں, سنتا ہوں, سمجھتا ہوں یا پھر کہیں پر کہتا ہوں. غازی کون ہے, کیا ہے, کیا اس کی معرفت ہے, کیا اس کا ہائٹ ہے, کیا ایپیٹمی ہے, غازی کون ہے یہ کوئی جان نہیں سکتا. یہ کون ہے غازی, باب الحوائج کون ہے, قمر بنی ہاشم کون ہے, سقائے سکینہ کون ہے, یہ اپنے آپ میں کون ہے, اور اس کی نسبت کس طریقے سے پیش ہے صاحب الزمان سے. یعنی کہ محمد سے عسکری تک میرے جد امجد, صاحب الزمان کا کلام ہے, محمد سے عسکری تک میرے جد امجد کہتے کہ میں کائنات کا نظام چھوڑ کے اس محفل یا مجلس میں جاؤں جہاں غازی کا ذکر ہوتا ہے, اور وہاں مومن یا مومنات کی جو بھی دلی خواہش, دلی آرزو ہے, اس کو اپنے پاک دست پہ انگشت شہادت سے لے کے اپنے دستخط کر کے اپنے ماتحت ملائکہ کے آکے کہتا ہوں کہ جو بھی اس کی دلی خواہش ہے وہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے پوری کر دو. اور دیکھو کیا کہتی ہے وہ عورت کہ مولا میں معذور ہوں. وہ کہتے ہیں میں زمانے کا امام ہو کے کہتا ہوں کہ چھوڑ دو کرسی, اور جب وہ کرسی چھوڑتی ہے تو اس کا جو معذور پن تھا وہ دور ہو جاتا ہے, اور پھر بات جو ہے وہ اور ہو جاتی ہے, قابل غور ہو جاتی ہے. اور مطلب جب ان لوگ کا ذکر کرتے ہیں نا, ان ہستیوں کا, ہم پستی جیسے لوگ جب ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں لوگ جو ہے ذاکروں کو جو ہے وہ عزت دینے لگتے ہیں, رزق دینے لگتے ہیں, روزی دینے لگتے ہیں, مطلب وسیلہ یہ بن جاتے ہیں. خدا اور 14 وہ بھی دینے والے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف ان کے ذکر میں اتنی برکت ہے, ان کے ذکر میں اتنی قوت ہے, ان کے ذکر میں اتنی طاقت ہے کہ ذاکر کو ریکگنیشن اور فیم ملنے لگتا ہے. سوچو یہ کون ہے, یہ 14, یہ کیا ہے 14, جان تو نہیں سکتے, وقت مان سکتے ہو. دیکھو خدا کو نہیں جان سکتے تم, 14 کو نہیں جان سکتے تم 14 کو مانو اور تم 14 کے خدا کو مانو, بات تمہاری بنی رہے گی اور سلسلہ تمہارا چلا رہے گا. یہ میں نے سوچا ہے اور سمجھا ہے. تو رضوان بھائی کی یہ ایک ان کی ایک فرمائش تھی, اس پہ یہ والا واقعہ جو ہے ملاقات با امام زمان, غازی کی مجلس میں امام زمانہ کی حاضری, صاحب الزمان کی حاضری, یہ عنوان دا. آغاز نبتہی نے لکھی ہے, کوئی اگر کراس چیک کرنا چاہے تو جا کے کر سکتا ہے. ملاقات با امام زمان کتاب کا عنوان ہے اور ٹائٹل ہے. اور یہ جو واقعہ یہ پیش آیا, اس میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس احساس ہے, الفاظ نہیں, جذبات ہیں, محسوسات ہیں, انداز نہیں. ایسا سمجھ لو تم لوگ یار, مطلب میں نہیں بتا پاؤں گا کہ یہ ملاقات با امام زمان جو ہے یہ الگ ہی سلسلہ ہو جاتا ہے. اور جو بھی دعویٰ کرتا ہے وہ بے شک قذاب ہے, جھوٹا ہے. لیکن یاد رکھو تمہارے شہر میں بھی لوگ ہوں گے جو اس سے ملتے ہوں گے, وہ روز آتے ہوں گے, وہ روز ان کو پاس بٹھاتے ہوں گے, وہ روز گلے لگاتے ہوں گے, وہ کچھ باتیں کرتے جاتے ہوں گے. اور ایک دفعہ جو دیکھ لیتا ہے, ایک دفعہ جو زیارت کر لیتا ہے, تو وہ بارہا طرف کے لوٹ کے دیکھنا چاہتا ہے امام زمانہ کو. اگرچہ ایک دفعہ کوئی زیارت کر لیتا ہے, ان کی شباہت پا جاتا ہے, ان کا نور جو ہے وہ محسوس کر لے جاتا ہے, ان کی جو ایک شفقت ہے وہ محسوس کر لے جاتا ہے, تو وہ پلٹ کے دیکھنا چاہتا ہے. پھر اس کو دنیاوی چیز کسی میں بھی چین نہیں آتا, بلکہ آپ سمجھیے کہ نور عین نہیں آتا. اور یہ بس ایک بیان آتا ہے کہ میرے مولا بار بار مجھے اجازت کر رہا ہے, وہ اتنے کریم ہے, تم کتنی گناہگار ہو, پستی ہو, گندگی ہو, کچھ بھی ہو, نجاست ہو, لیکن وہ تم سے زیادہ کریم ہے. تو جس طریقے سے اپنے باپ کے سامنے, اماں کے سامنے روتے ہو اور اپنی گودی میں جانے کے لیے روتے ہو, تو کیا تمہاری ماں تم کو گودی نہیں لیتی ہے اگرچہ تم نجس ہو, اگر تم نے حاجت کی ہے یا کچھ کیا ہوا ہے, لیتے ہیں نا. تو ایسے ہی صاحب الزمان کے پاس دوڑو, چاہے تم گندگی میں ہو, ملوث ہو, کچھ ہو, اور وہ ایسے ہیں کہ جب وہ تم کو چھو لیں گے نا تو تم طاہر ہو جاؤ گے, اطہر ہو جاؤ گے. کیونکہ آیت تطہیر قرآن میں موجود ہے ایک دلیل کے طور پہ کہ اے اہل بیت ہم نے رزق کو تم سے دور رکھا, گندگی کو, نجاست کو, سب کو تم سے دور رکھا. تو اگر تم ان کے کانٹیکٹ میں آتے ہو تو وہ تمہاری طہارت ہے اور تمہاری عبادت ہے, وہ تو ہمیشہ سے طاہر ہے, وہ الچین میں رہنے والے عالین ہے. تم تو کیا جانو گی کہ 14 کیا ہے. اس لیے قلندر کہتا ہے کہ میں 14 اور خدا کے سوا کسی کو جانتا ہی نہیں. اور یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ 14 اور خدا کے سوا تم کو کسی کو جاننا بھی نہیں چاہیے اور ماننا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ان کو جان لیا تو یعنی کہ رب کو جان لیا. یاد رکھو, اور جاننا بھی نہیں, میں ہمیشہ الفاظ غلط کے استعمال کرتا ہوں, مانو, جان نہیں سکتے, فقط مان سکتے. اور یاد رکھو کہ وہ آنے والے بہت جلد ہوتا ہے. بار ہو جاؤ, لگاتار جو کہ تیرے
میرے اور ہم سب کے مولا آنے والے وقت نہیں ملے گا. بہت تیز وقت گزرتا چلا جا رہا ہے, تم لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا ہے, وہ وقت آن دا پوائنٹ آ کے کھڑا ہو گیا ہے. بس پردہ ہٹانے کی دیری ہے, بلکہ ایسا کہو کہ تمہارا پردہ ہٹنے کی دیری ہے. یاد رکھی تو نہیں ہے, بس وہی ہے. خدا کو یاد کرو یار, خدا کو یاد کرو. خدا حافظ.